کیا آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں ایک ٹاپ پبلک یونیورسٹی ایسی بھی ہے جہاں پی ایچ ڈی کے لیے ٹیوشن فیس زیرو ہوتی ہے؟ اگر آپ پی ایچ ڈی ابراڈ سیریس پلان بنا رہے ہیں تو یونیورسٹی آف ہیلسنکی فن لینڈ کا نام آپ کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے۔ یونیورسٹی آف ہیلسنکی فن لینڈ جو ہے یہ اولڈسٹ اور لارجسٹ ریسرچ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ یہ ایک پبلک فنش یونیورسٹی ہے، مطلب فن لینڈ کی یونیورسٹی ہے، اور یہاں پی ایچ ڈی پروگرامز جو ہیں وہ پیور ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کلاس روم پی ایچ ڈی نہیں ہوتی بلکہ فل ریسرچ جرنی ہوتی ہے جو آپ کو ڈاکٹر آف فلسفی مطلب پی ایچ ڈی کی ڈگری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یونیورسٹی کا ڈاکٹرل اسکول سسٹم جو ہے وہ بہت سٹرکچرڈ ہے۔ ٹوٹل 30 سے زیادہ ڈاکٹرل پروگرام جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جو ملٹیپل ایکڈیمک ایریاز کو کور کرتے ہیں، جیسا کہ نیچرل سائنسز ہے، ہیلتھ سائنسز ہے، انوائرمنٹل سائنسز ہے، بایولوجیکل سائنسز ہے، اکنامکس ہے، سوشل سائنسز ہے، ہیومینٹیز ہے، لا ہے، سب سے بڑی بات سائیکالوجی ہے، ایجوکیشن ہے، پولیٹیکل اور کلچرل سٹڈیز ہے، اور ہر ڈاکٹر پروگرام اپنی اسپیسیفک ریسرچ فیلڈ ایئر سپروائزر کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ سوال، پی ایچ ڈی ایڈمیشنز کب اوپن ہوتے ہیں؟ یونیورسٹی آف ہیلسنکی میں پی ایچ ڈی ایڈمیشن جو ہیں وہ فکسڈ منتھلی بیسس پر نہیں ہوتے بلکہ اسپیسیفک اپلیکیشن پیریڈز میں اوپن ہوتے ہیں، جو اکثر سال میں 1 یا 2 دفعہ اوپن ہوتے ہیں۔ نارملی ایک میجر اپلیکیشن راؤنڈ جو ہے وہ سپرنگ کے اراؤنڈ ہوتا ہے اور کبھی کبھی آٹم راؤنڈ بھی ہوتا ہے، اس لیے اپلیکینٹس جو ہیں ان کو ہمیشہ مطلب جو یونیورسٹی آف ہیلسنکی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایگزیکٹ ڈیٹس پروگرامز کی جو ہیں ان کے مطابق اوپن ہوتی ہیں، کیونکہ پروگرامز ڈفرینٹ ہیں۔ ایلیجیبلٹی کو اگر ہم دیکھیں تو سمپل ورڈز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پی ایچ ڈی اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری یا ایکولنٹ کوالیفیکیشن ہونا ضروری ہے جو یونیورسٹی آف ہیلسنکی ریکگنائز کرتی ہو۔ ساتھ ہی آپ کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ریسرچ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے وہ اسٹرانگ ایکڈیمک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، ریلیونٹ فیلڈ میں ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس ریلیونٹ فیلڈ کا نالج ہونا چاہیے اور کلیئر ریسرچ پرپوزل ہونا چاہیے۔ فن لینڈ کی پی ایچ ڈی پروسیس میں ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے وہ سپروائزر آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں اپلیکینٹس جو ہیں وہ پہلے پوٹینشیل سپروائزر کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، اپنا ریسرچ آئیڈیا جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ایپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کی جاتی ہے۔ سپروائزر کا انٹرسٹ اور سپورٹ جو ہے وہ آپ کی ایپلیکیشن کو اسٹرانگ بناتا ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہوتی ہے جو ہے وہ ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اب بات کرتے ہیں فنڈنگ کی، تو جو سب سے زیادہ لوگوں کا بیسیکلی کنفیوز کرتی ہے وہ یونیورسٹی آف ہیلسنکی میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سے کوئی ٹیوشن فی جو ہے وہ چارج نہیں کی جاتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فنڈنگ آٹومیٹیکلی مل جاتی ہے۔ فنڈنگ کے ملٹیپل سورسز ہو سکتے ہیں، جو سب سے اسٹرانگ آپشن ہوتا ہے وہ یونیورسٹی فنڈڈ جو ہے وہ ڈاکٹر ریسرچر پوزیشنز ہوتی ہیں جو اصل میں فل ٹائم پیڈ جابز ہوتی ہیں۔ اس میں آپ امپلائی ہوتے ہیں، سیلری ملتی ہے اور ریسرچ کے ساتھ آپ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نارملی ایم ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی اراؤنڈ 4 ایئرس میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو۔ ان سیلری ڈاکٹر پوزیشنز جو ہے اس کے لیے سیپریٹ اپلیکیشن جو ہے اس کے راؤنڈز ہوتے ہیں جو اکثر آٹم کے ٹائم اناؤنس ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ اسکالرشپس نہیں ہوتے بلکہ پراپر امپلائمنٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فنڈنگ کی اور آپشنز بھی ہوتی ہیں، جیسے یونیورسٹی ریسرچ فنڈ ہوتا ہے، پروجیکٹ بیسڈ فنڈنگ ہوتی ہے، سپروائزر گرانٹس ہوتی ہیں، یا ایکسٹرنل جو ریسرچ فنڈنگ باڈیز ہیں ان سے بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ لینگویج ریکوائرمنٹس بھی کافی کلیئر ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل اپلیکینٹس جو ہیں ان سے انگلش لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ کامنلی ایکسیپٹ کیے جانے والے ٹیسٹ میں جو ہیں وہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے آئلٹس ہے، جو آئلٹس اکیڈیمک ہے یوزلی 6.5 اوور آل ہونا چاہیے، ٹافل آئی بی ٹی ہے اوور آل 92 ہونا چاہیے، پی ٹی اکیڈیمک اور کیمبرج C1 C2 جو ہے یہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پروگرام کے مطابق ویری کر سکتی ہے، اس لیے آفیشیل کرائٹیریا جو ہے وہ آپ ضرور چیک کر لیں تاکہ آپ اس کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایڈمیشن اور فنڈنگ گارنٹیڈ نہیں ہوتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اکیڈیمک پروفائل کے اوپر، آپ کے ریسرچ پرپوزل کی کوالٹی کے اوپر، سپروائزر کی اویلیبلٹی کے اوپر، اور کمپٹیشن ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ اس لیے بیسٹ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ایپلیکینٹس جو ہے وہ ڈاکومنٹس، ریسرچ پرپوزل
اور لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے سے ہی پریپیئر کر لے، تاکہ جب اپلیکیشن ونڈوز جو ہیں وہ اوپن ہوں آپ 100% ریڈی ہوں اپلائی کرنے کے لیے۔ ان شارٹ اگر کہا جائے تو یونیورسٹی آف ہیلسنکی جو ہے یہ پی ایچ ڈی ان لوگوں کے لیے بیسٹ آپشن ہے جو اسٹرانگ ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ، ریسرچ مائنڈ سیٹ اور لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ یورپ میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی بغیر ٹیوشن فی کے، لیکن ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی اوتھینٹک اور اپ ڈیٹڈ پی ایچ ڈی باہر سے کرنے کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک ٹائم پر پہنچتی رہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں اپنا فیلڈ ضرور مینشن کریں تاکہ میں اس فیلڈ کے حساب سے نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ بنا سکتا ہوں۔ تھینک یو۔